گئی تھی کہ میں سٹیئرز نہیں اوپر نیچے آ سکتا تھا. میرے آپریٹ کو آج 1 منتھ اور 13 ڈیز ہوئے ہیں. 19 kg ویٹ میں نے لوز کیا ہے. میں آبویسلی آپریشن تب ہی لوگوں کو کرتا ہوں یہ لوگ اپنی پوری کوشش کر چکے ہوتے ہیں. الحمدللہ میں نے 16-17 دنوں میں 13 کلو لیس کیا ہے وزن, اور اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. ایسے سمجھتا ہوں میں دوبارہ میرے لیے زندگی جو ہے آسان ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین, اگر ہم پاکستان کے ہیروز کی بات کریں, اور آج کا پروگرام ہمارے ساتھ ایک ایسے ہیرو ہیں جو کہ پرائڈ آف پاکستان ہے, پراؤڈ آف پاکستان ہے, اور یقیناً جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ایک خوبصورت, ایک پازیٹیو پاکستان کی, ایک روشن پاکستان کی بات کرتے ہیں, یقیناً ایک نام ہمارے ذہن میں آتا ہے, ڈاکٹر معاذ الحسن. ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک سٹوری انٹرنیٹ پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ اور اس کے علاوہ اخبارات کی زینت بنی. ڈاکٹر معاذ الحسن کا وہ آپریشن, خاص طور پہ انڈیا سے آئی ہماری مہمان, ان کا انہوں نے آپریشن کیا, اور لیکن ایک کامیاب آپریشن جس کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی. انٹرنیٹ پہ پوری دنیا پہ لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا. ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے, اینڈ اٹس اے آنر فار می اسپیشلی. ڈاکٹر معاذ الحسن اس وقت ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فرحان, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. دینے کا تو میں ریلی obliged. ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ لائپوسکوپی کرتے ہیں, اور ایک بڑا مشکل نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ انڈیا سے آئی خاتون, اور جن کا ایک ناکام آپریشن ہوا, مولی نوسن جو ہے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان, بینگ اے پاکستانی, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں ویسی بات نہیں ملتی. یہ ایک ایسا آپریشن تھا جس نے یقیناً ایک بڑا پازیٹیو میسیج دیا. کیا کہیں گے, خاص طور پہ اس کا پہلے تو آپریشن ناکام ہوا انڈیا میں, جب وہ پاکستان آئی تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ سب سے پہلے تو ایک میرے لیے وہ خود تھا کہ فرسٹ ٹائم ایک آپ انڈین ویمن کا آپ کر رہے ہو, اور سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ کہ اس میں جب آپ دوسری دفعہ سرجری کرتے ہو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ نے اندر جانا ہوتا ہے, وہاں بہت ہی ایڈیشنز ہوتی ہیں, پوری چیزیں آپ کی گٹ اور چیزیں سب آپس میں جڑی ہوتی ہیں, اور اگر آپ نے پہلا صحیح طریقے سے نہ کی ہو تو اور مصیبت ہوتی ہے. تو وہ چیلنجنگ بہت تھا. میرا خیال تھا کہ مطلب آپ جاؤ گے, آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیسا ہوئے گا. اس کے ہم نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے, اور دوسرا پہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی اتنی دور سے کوئی آیا ہے, اور وہاں مطلب آپ کا آپریشن ٹھیک ٹھاک ہو جائے, کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. تو میں بس اللہ تعالیٰ سے بڑی, جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہمیشہ بڑی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب خیر خیریت رکھے. تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوا. تو ڈیفیکلٹ کافی تھا, لیکن ہم نے سارا بڑا سلولی وہ کر کے, ایڈیشن بریک کر کے, اور وہ فوری اس کے بعد انہوں نے نا نیکسٹ ڈے انہوں نے انٹرویو دیا, اور وہ ڈسچارج ہو کے اپنے گھر چلی گئی. تو یہ پازیٹیو یہ تھا کہ وہ اتنی خوش تھیں, اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں, ادھر ہمارے اسٹاف کے بارے میں, پورے جو ان کو فیسلٹیز تھیں اس کو انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا. تو اس نے کہا کہ یار حالانکہ انڈیا میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے, بہت بہت اچھے ڈاکٹرز ہماری فیلڈ میں بیریاٹک کے اندر, وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ان کے کافی نام ہیں. تو ان کو اگر چھوڑ کے پاکستان کوئی آ رہا ہے تو اٹس این آنر. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ 2 پیشنٹ ہیں, اور یہ بلال صاحب ہیں اور ان کی مدر ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلال صاحب اور ان کی مدر نے ایک ہی دن میں آپریٹ کروایا. پہلے بلال صاحب سے پوچھیں, بلال صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ اور آپ کی امی نے اکٹھے یہ فیصلہ کیا, تو یہ فیصلہ کیسے ہو گیا اچانک سے, اور اکٹھے سے؟ پہلے تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کرا لے پھر سوچیں گے, اور آپ دونوں نے اکٹھے کروایا. ماشاءاللہ ایکسپیرینس بہت زبردست رہا ہے. میری کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ میں سٹیئرز نہیں اوپر نیچے آ سکتا تھا, میں آدھا کلومیٹر کی بھی واک نہیں کر سکتا تھا. میرے آپریٹ کو آج 1 منتھ اور 13 ڈیز ہوئے ہیں. 19 kg ویٹ میں نے لوز کیا ہے. 5 to 6 کلومیٹر میں واک کر سکتا ہوں. سٹیئرز میں جتنی دفعہ, پہلے تو میں آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل سکتا تھا, اور میں سٹیئرز جتنی دفعہ مرضی اوپر نیچے آتا جاتا ہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور کسی قسم کا نہیں ہے. اور سرجری 100% سکسیزفل رہی, اور ڈاکٹر صاحب پہ ہمیں پہلے ہی ڈاؤٹ کوئی نہیں تھا. آلریڈی گوگل پہ ہر جگہ پہ دیکھ کے, وہ بچوں کی سرجری سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم نے ڈیسیجن کیا تھا. اور پھر ہمیں بھی ریلیٹیوز نے کہا تھا کہ آپ الگ الگ سے کرواؤ, لیکن ہم شیورٹی تھی ہمیں, اس وجہ سے ہم دونوں نے اکٹھے کروایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے چونکہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کی انفارمیشن کے لیے ہم چاہیں گے, لائپوسکوپی جو ہوتا ہے, نارملی لوگ جو ہے نا اس سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے, اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں آئیں گے. کیا کہیں گے اس کے اوپر جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ آپریشن کرتے ہو تو آپ کو کسی ایسے بندے سے کرانا چاہیے بہت ایکسپیرینسڈ ہو. ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ دے آر لاٹ آف پیپل جو چاہتے ہیں کہ وہ یہ آپریشن کریں,
اور پراپرلی ٹریننگ نہیں ہوتی اور اس میں خدا نخواستہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں پھر مطلب بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایون ہم سے بھی اگر کمپلیکیشن ہو جائے اس کو ہینڈل کرنا اٹس ڈیفیکلٹ, لیکن اگر اف یو آر ٹرینڈ تو آپ اسے ہینڈل کرتے ہو. دوسرا لیپروسکوپی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے پورا ورک اپ اچھی طریقے سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو جی آپ نیکسٹ ڈے جی کر دو, اس کو اچھی طرح سارے ٹیسٹ کرو, اس کو انویسٹیگیٹ کرو اور پھر آپ جا کے آپریٹ کرتے ہو. پھر سب سے امپورٹنٹ آپریشن کرنا بات نہیں ہوتا, آپریشن تو لوگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ نے فالو اپ بھی رکھنا ہے انہوں نے, کیونکہ اس میں جب آپ یہ آپریشن کرتے ہو تو وائٹامن منرلز وغیرہ آپ کو لینے پڑتے ہیں, آپ کو سسٹینڈ ویٹ لاس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کا بڑی اچھی ٹیم اور سب چیزیں کوآرڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس میں ناظرین ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں جو کہ کوئٹہ سے آئے ہیں سرجری کے لیے, ان سے ہم پوچھیں گے. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کو ڈاکٹر معاذ کا کیسے پتہ چلا اور آپ یہاں کوئٹہ سے آل دا وے اتنی دور سے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں نے جب یوٹیوب کھولی, یوٹیوب میں مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ایسی سرجری ہو رہی ہے. پھر میں نے ڈاکٹر معاذ الحسن کی ویب سائٹ کھولی, ادھر دیکھا ڈاکٹر معاذ الحسن کے ویڈیوز دیکھے, اس میں پھر جانا. پھر اس سلسلے میں کوئٹہ سے یہاں لاہور تک آیا. میں نے کہا میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا. آپ کا ابھی ویٹ کتنا ہے؟ ابھی میرا ویٹ 120 ہے. آپ کتنا ویٹ چاہ رہے ہیں کہ کم ہو جائے؟ 65 ہو. 65 ہو میرا ویٹ. جی یہ شروع سے ویٹ آپ کا زیادہ ہے کہ آپ کھا پی کے؟ نہیں شروع سے زیادہ ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ویٹ کا کیا ہونا چاہیے؟ میکسیمم کتنا ویٹ کے لوگ یہ آپریشن کروا سکتے ہیں جو ایکسیڈ کر جاتے ہیں؟ آپ اس کو میئر کرتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ اب ویٹ تو ہے ہی نا, کہ بندہ کہتا ہے ایک بندہ بہت موٹا ہے, اس کا لمٹ کتنی ہے ویٹ؟ جی لیکن ہم نے رکھنا ہے بی ایم آئی. بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس. بی ایم آئی ہوتا ہے آپ کے ویٹ اور آپ کے ہائٹ کی ریشو. ٹھیک ہے. ہر کوئی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اپنے فون کے اندر. ایپ سمپل ایپ ہے, آپ ڈالو گے وہاں بی ایم آئی اپنا لکھو گے, ویٹ ہائٹ لکھو گے تو آپ کا بی ایم آئی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب نارمل بی ایم آئی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 18 سے 23 تک. اگر کسی کا 27-28 ہو جائے ہم کہتے ہیں جی بندہ اوور ویٹ ہے. 30 ہو جائے ہم کہتے ہیں جی موٹا ہے. 35 ہم کہتے ہیں جی موربڈ obese بہت موٹا ہے. اچھا. اور 40 ہم کہتے ہیں جی سپر obese. ٹھیک ہے. تو ایشینس کے لیے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے اور ادھر کے لیے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے جو انٹرنیشنلی. ایشینس کے لیے جو کرائٹیریا اگر کسی کا بی ایم آئی 30 ہو اور اس کو کو موربڈیز ہوں, کو موربڈیز ہوتے ہیں جیسے شوگر, بلڈ پریشر, انفرٹیلیٹی, کسی کے جوائنٹ میں پرابلم ہے, کمر میں درد ہے, اگر ان کو یہ چیزیں ہوں تو اس کا بی ایم آئی 30+ ہو تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. اٹ مین اگر کسی کا وزن 70 کلو بھی ہے, اگر اس کا قد 5 فٹ ہے تو وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے. اچھا, اس لیے وزن نہیں ہے, اچھا بی ایم آئی ہے. بی ایم آئی ہے اور اس کو چیک کروانا. اچھا کچھ لوگ چیک نہیں کرواتے, روٹین کے ٹیسٹ نہیں کرواتے, تو آپ اس کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو بی ایم آئی اپنا چیک کروانا چاہیے اگر ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے؟ بی ایم آئی ڈیفینیٹلی کرا. اگر اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں نا, اگر قد تھوڑا لمبا ہو اور آپ کا وزن بڑھ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر قد چھوٹا ہو اور وزن بڑھ جائے تو وہی وزن جو کسی کے لیے 90 اور 100 ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہے ڈاکٹر معاذ کے, اور یہ آپریٹ کروا چکے ہیں. ان کا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں. سجاد صاحب کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اور آپ کا پہلے ویٹ کتنا تھا اور اب کتنا ویٹ ہے؟ ماشاءاللہ جو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. پہلے میرا ویٹ تھا 120, تو ابھی الحمدللہ میں نے 16-17 دنوں میں 13 کلو لیس کیا ہے وزن, اور اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. شکر الحمدللہ. ایسے سمجھتا ہوں میں دوبارہ میرے لیے زندگی جو آسان ہو گئی ہے ہر سلسلے میں, اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور دل سے دعائیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی دی, اور میں دوسروں کو بھی یہی موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھ. کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر, کوئی ایسے مطلب مشکل نہیں ہے. نہ آپریشن کے اندر, آپ آپریشن کے بعد آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. آپ کس علاقے سے آئے ہیں, کہاں کے ہیں؟ میں لاہور سمن آباد سے آیا ہوں. جی جی. ڈاکٹر صاحب کو آپ نے کیسے سرچ کیا؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں, اتنے اچھے انسان ہیں کہ کسی نے ریفر کیا تھا آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ میرے ایک دوست ہیں مناوا کی طرف رہتے ہیں وہاں پہ, تو ان کا بھی ویٹ بہت زیادہ تھا, تقریباً 180 تھا, اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی, اور ان سے موٹیویٹ ہو کے میں ڈاکٹر معاذ صاحب کے پاس آیا ہوں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک لیپروسکوپی اور ٹمی ٹک, اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ کچھ ہمارے ناظرین کو اب موسٹلی امپورٹنٹ جو بیریاٹک سرجری ہے, لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں لائپوسیکشن سے اور ٹمی ٹک سے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ویٹ لاس سرجری جو لیپروسکوپک سرجری ہے, اس کو ہم بیریاٹرک سرجری کرتے ہیں, کہتے ہیں موٹاپے کی. لائپوسیکشن کیا کرتے ہیں, لائپوسیکشن میں آپ صرف فیٹ نکالتے ہو,
लाइपोसक्शन इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर. किसी का वज़न 60 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है, तो उसमें आप लाइपो कर सकते हो. जो फ्लैंक्स में फ़ैट है या एक्स्ट्रा फ़ैट है, आपको पता है कि 60 पे भी कुछ आपके छोटी सी फैट बढ़ी, तो उसको लाइपो फ़ायदा होता है. लेकिन जो जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनका BMI ज़्यादा है, उनकी तो वही आपको बैरियाटिक से फ़ायदा होएगा. और जो टमी टक है, आपको पता है पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स का अक्सर पेट लटके होते हैं. ये वैसे ही कुछ लोगों के पेट बहुत लटके होते हैं, वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उनका आप पहले टमी टक करते हो. लेकिन जिनका वज़न ज़्यादा हो, ये बाय ऑपरेट होता है जी, आप पूरा लंबा कट होता है और वो एक्स्ट्रा चंक पूरा निकाल देते हो, ये लटका होता है. अब इसमें क्या करते हैं कि बैरियाटिक के अंदर जिनका वज़न 100 से ज़्यादा है, उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि पहले आप बैरियाटिक सर्जरी कराओ ताकि आपका वेट 70-60 तक आ जाए. फिर जो एक्स्ट्रा स्किन होगी फिर आप उसका टमी टक कराओगे. तो कुछ लोग कराते हैं, कुछ नहीं कराते. मतलब 20-30% लोग को कहते हैं जी हम तो जी एक फिगर लेना चाहते हैं. अब जिसका अगर 200 किलो या 140-50 किलो वज़न है, उसका इतना पेट लटका हुआ है, वो जब आप वेट लूज़ करोगे तो स्किन तो लूज़ होएगी. तो डेफिनेटली एक शेप देने के लिए लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर तो आप फिर उसका टमी टक करते हैं. डॉक्टर साहब, मोटापा जो है हमारे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान 9वें नंबर पे अब आ चुका है. उसकी जो रेशो है, ईटिंग हैबिट्स हमारी अच्छी नहीं है, हम बहुत बसियारखोरी करते हैं. व्हाट डू यू सजेस्ट उन लोगों के लिए जिनको ये ज़रूरत ही ना पेश है? ख़ास तौर पे खाना एक अमल है और इसके अलावा क्या मसला हो सकता है? मैं ये जितने मेरे पेशेंट हैं मैं इनको कहता हूँ यार चे और बे वाली चीज़ें बंद कर दो. अब चे और बे क्या होते हैं? चावल, चीनी, चिकनाई, चॉकलेट, चिप्स, चपाती, बर्गर, बन, बोतल, बेकरी, रोटी थोड़ी खाओ और ग्रिल्ड चीज़ें खाओ और मोस्टली अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो. अगर आप किसी दिन बंदे का दिल ज़्यादा भी कर रहता है बंदे खाने को, चलो 1-2 दिन खा लो, तो बाकी 4-5 दिन ठीक रखो. अगर आप थोड़ा भूख रख के खाओगे और वॉक एटलीस्ट 40 मिनट्स आपने वीक के अंदर करनी है, डे के अंदर 200 मिनट्स अगर आप वॉक कर रहे हो, बेशक उसको 4 दिन में कर लो या 5 दिन में कर लो और 7-8 गिलास पानी लो अपना, तो आप लोग ठीक रहोगे. आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. और आप लोग मतलब मैं ऑब्वियसली ऑपरेशन तब ही लोगों को करता हूँ, ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, मुख्तलिफ डाइट सब चीज़ें इन्होंने वॉक भी की, एक्सरसाइज भी की. इसमें होता है कि दुनिया में जो वेट लूज़ करते हैं लोग और उसको जो मेंटेन करते हैं वो 5% है पूरी दुनिया में. अच्छा. बाकी 95% क्या करते हैं, वो वेट उनका लूज़ होता है लेकिन दे गेन वेट आफ्टर 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स. इधर भी ये लोग हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि इन्होंने मल्टीपल टाइम 5-10-15 किलो कम भी किया होना है. आफ्टर उसके बाद क्या होता है, वो 10-15 में आता है और ऊपर भी 4-5 किलो आ जाता है. तो ये मतलब सारा विशेष साइकिल है, ये चलता रहता है और इस तरह भी लोग तंग आ जाते हैं. फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी शुगर ख़त्म हो जाती है. तो ऐसे तमाम लोग जो डायबिटिक हैं उनकी जान छूट जाती है 90-95%. अच्छा, ये जो शुगर की आपने बात की ख़त्म हो जाती है, ये कितने % लोग होते हैं और कितनी जब उनकी ऑपरेट की कैपेसिटी जो होती है, जब उनको लाइपोस्कोपी की जाती है उसमें उनकी शुगर के चांसेस होते हैं ख़त्म हो के? सबके ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, इसमें होता है कि हम एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड लेवल, वो कराते हैं. अगर उसका वो है हाई है 3-4 है तो उसमें 18-90-95% चांस होता है. ठीक है. अब जिनका वो लेस दैन 1 होता है उसमें शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी. ठीक है. तो उसको और 1-2 और टेस्ट हैं, उनके लेवल्स को देख के हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितना आपको फ़ायदा हो सके. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आप माशाल्लाह खिदमत भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं. एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब आप सिर्फ डॉक्टर माज कहीं भी लिख दो, जी हाँ, आप गूगल पे लिख दो, यूट्यूब पे लिख लो, फेसबुक पे लिख दो, डॉक्टर माज खुल जाएगा. एंड वेरी इजी टू अप्रोच डॉक्टर साहब के लिए. डॉक्टर साहब को इतने मुश्किल नहीं है, बड़े इजी एंड वेरी फ्रेंडली माशाल्लाह. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. प्लेजर टॉकिंग टू यू. डॉक्टर माजुल हसन हमारे साथ हैं और यकीनन प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए भी एजाज़ की बात थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और यकीनन अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपने काम से हमारी दुआ है और नेक ख्वाहिशात इनके लिए इसी तरह ये काम करते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे. अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद.